حضرت سیدنا یعقوب القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک طویل القامت شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں ان کے پیچھے چل دیا اور عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے کوئی وصیت فرمائیے، میں ہدایت کا طلبگار ہوں، مجھے ہدایت دیجیے، اللہ عز و جل آپ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دیکھو اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے وقت اس کی رحمت طلب کرو اور اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اس کی ناراضگی سے ڈرو، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان اس سے اپنی امید نہ توڑو۔ توریت شریف میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سے محبت کرتا تھا، پھر جب تم نے میری نافرمانی کی تو میں تم سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے۔ اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا۔ پھر میں نے اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، تو سارے اچھے کام کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا تھا۔ یعنی تو نیک کام لوگوں کے سامنے تو کرتا تھا، لیکن تنہائی میں اکیلے کمرے میں تو اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے وہ غلط کام کرتا تھا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، اے اللہ، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ کیا میں اور نیک کام نہیں کرتا تھا؟ اور وہ اسی طرح ایک کے بعد ایک دوسری نیکی گنوانے لگا۔ تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا، تو لوگوں کے سامنے تو یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو نافرمانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا اور اس سے نہیں ڈرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا ایک دوست تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ میں اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، تو میں قریب کے ایک قبرستان کے پاس آیا اور نماز مغرب ادا کر کے ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے قبرستان کی طرف سے رونے کی ایک آواز سنی۔ جس قبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی میں اس کے قریب آیا تو سنا کہ وہ مردہ کہہ رہا تھا، آہ بے شک میں روزے رکھا کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ یہ سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، تو میں نے قریب کے لوگوں کو بلایا تو انہوں نے بھی یہ باتیں سنی۔ اس کے بعد میں اپنی زمین کی طرف چلا گیا اور جب دوسرے دن واپس آ کر اسی جگہ پر نماز پڑھی اور غروب آفتاب کے انتظار میں وہی ٹھہرا رہا، پھر نماز مغرب ادا کر کے قبر کی جانب کان لگا کر سنا کہ وہ مردہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے، آہ میں نماز پڑھا کرتا تھا، میں روزے رکھا کرتا تھا۔ تو یہ سننے کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آیا اور 2 مہینے مسلسل بخار میں تپتا رہا۔